موضوع الدرس في أحوال الأتقياء وما لهم في الآخرة، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما أفى لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل البراءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وإن انتهت إليه الصدقات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں خذ العفو کا کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ خذ ما عفا لک من اموالہم، لوگ جو کچھ اپنے مالوں میں سے زائد آپ کے پاس لے آئیں آپ قبول کر لیں. لیکن یہ حکم اس وقت تھا جب احکام صدقات، زکوٰۃ، واجبات نازل نہیں ہوئے تھے. جب وہ احکام آ گئے تو پھر اسی پر عمل ہوا. وقال اسدی وقال الضحاک عن ابن عباس خذ العفو انفق الفضل. انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو زیادہ ہو تمہارے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وقال سعید ابن جبیر بن عباس خذ العفو قال الفضل یعنی جو زیادہ ہو. وقال عبد الرحمن زید بن اسلم فی قول خذ العفو امرہ اللہ بالعفو والصفح عن المشرکین 10 سنین ثم امرہ بالغلظۃ علیہم. اور اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ خذ العفو کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو حکم فرمایا تھا کہ مشرکین سے درگزر کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ نہ کریں، درگزر سے کام لیں 10 سال. اس کے بعد حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ سختی کریں. واختار هذا القول ابن جرير وقال غير واحد لمجاهد خذ العفو قال من اخلاق الناس واعمالهم من غير تجسس. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال، ان کے اخلاق جو ہیں بس قبول کروائیں، زیادہ تحقیق میں اور زیادہ جستجو میں نہ پڑے. وقال شمرۃ نبی امر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ العفو من اخلاق الناس وفی روایت قال خذ ما عفا لک من اخلاقهم، یعنی جو کچھ بھی پیش آئے اس کو آپ قبول فرمائیں. وفی صحیح البخاری عن شام بن عروہ عن اخیہ عبد اللہ بن الزبیر قال انما انزل خذ العفو من اخلاق الناس وفی روایت لغیرہ، جیسے بھی لوگوں کے حالات ہیں، اخلاق ہیں، معاملہ اس کو قبول فرمائیں. عن ہشام بن نبی عن ابن عمر فی روایت ہشام بن نبی عن عائشہ انہما قالا مثل ذلك واللہ اعلم. وفی روایت سعید بن منصور عن نبی معاویہ شہاب بن وہب بن کیسان بن زبیر خذ العفو قال من اخلاق الناس واللہ لآخذنہ منہم ما صحبتہم. یہ جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ رہا تو ان کی ہر بات کو قبول ہی کرتا رہا. ویشہد لہ ما رواه ابن جریر ابن یاد الجوین حدثنا یونس قال سفیان هو ابن عیینہ ان ابی کا لما انزل اللہ عز وجل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ لما انزل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل، حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی قال ان اللہ امرک ان تعفو عمن ظلمک، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کو معاف کریں جس نے آپ سے زیادتی کی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، وَتُعْتِي مَنْ حَرَّمَكَ، اور اس کو دیں جس نے آپ کو محروم کیا ہے، وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اس سے آپ رشتہ داری قرابت داری جوڑیں جس نے توڑی ہے۔ وَقَدْ رَوَى ابن حاتم عن أبي يزيد القرظي كتابة عن إصبع بن الفرج عن سفيان النبي عن الشعبي نحوه وهذا مرسل على كل حال، وقد روى له شواهد من وجوه آخر، وقد روى مرفوعا عن جابر وكذا بن سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سنده عن مردويه۔ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب یہ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر کہ میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے جلدی سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک کو پکڑا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اخبرنی بفواضل الاعمال، ہمیں خبر دیں کہ افضل اعمال کیا ہیں۔ فقال یا عقبہ سل من قطعک واعط من حرمک واعرض عمن ظلمک۔ آپ نے فرمایا کہ عقبہ جو آدمی تم سے زیادتی کرے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے اس کو دے دو، جو تم سے رشتہ توڑنا چاہے تم اس سے جوڑ لو، بس یہ فوائد الاعمال ہے۔ الترمذی نحوه من طریق عبداللہ ابن زجر عن علی بن یزید به وقال حسن قلت ولكن علی بن یزید والشیخ والقاسم ابو عبد الرحمن فیہما ضعف۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ العرف سے کیا مراد ہے؟ المعروف، ہر بلائی کا کام جو ہے وہ عرف میں آ جاتا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم عیینۃ بن حسن بن حذیفہ فنزل على ابن اخیہ البحر بن قیس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء وصاب مجالس عمر ومشاهدك هؤلاء كانوا او شبا كهولا كانوا او شبابا۔ یہ فرماتی ہیں کہ حسین حذیفہ آئے اپنے بھائی کے گھر میں ٹھہرے، یہ وہ لوگ تھے جن کو حضرت عمر بھی اپنے قریب رکھتے تھے، اسی طرح وہ قراء تھے جو قرآن کے قاری تھے، وہ بھی حضرت عمر کی مجلس کے ساتھی تھے، تو چاہے وہ بوڑھے تھے جوان تھے سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں تھے۔ فقال عیینۃ لابن اخی، سفیان بن عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا یا ابن اخی لک وجہ عند ھذا الامیر فاستاذن بی علیہ۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری عزت کرتے ہیں امیر، ان سے اجازت لے کر میری ملاقات کرواؤ۔ قال استاذن لك، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اذن لوں گا ان سے۔ قال ابن عباس فاستاذن الحر عیینۃ فاذن له عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجازت مانگی، حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ فلما دخل علی قال هي ابن الخطاب فوالله ما توتينا الجدل ولا تحكم بيننا بالعدل۔ فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحير يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال۔ اب ان کو اجازت دے دی، جب وہ حضرت عمر کے پاس آئے
تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں کچھ زیادہ نہیں دیتے عطیات، بس ایسے کو تھوڑا بہت گزارے کے لیے دے دیتے ہیں، اور ہمارے درمیان عدل اور انصاف سے آپ فیصلہ بھی نہیں فرماتے۔ فغضب عمر، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، قریب تھا کہ اٹھ کے ان کو مارتے، کہ ان کے بھتیجے نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین، تو اللہ کا حکم ہے ایسے لوگوں سے آپ اعراض کریں۔ واللہ ما جاوزا عمر حین تلاها علیہ وکان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، جب اس نے پڑھا تو بس حضرت عمر وہی ٹھہر گئے، پھر کوئی بات بھی نہیں کی۔ وقال ابن ابی عاصم حدثنا یونس بن عبد الله على قراءة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن انس عن عبد الله بن عفان ان سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لاهل الشام وفيها جلس فقال ان هذا منهي عنه فقالوا نحن اعلم بهذا منك انما يكره الجلجل الكبير واما بهذا فلا باس به، فسكت سالم وقال واعرض عن الجاهلين۔ سالم بن عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا شام کا، ان کے اندر یہ حضرت بھی تشریف لے گئے، تو ان کے اندر وہ کسی جانور کے گلے میں گھنٹی تھی، انہوں نے کہا یہ جس تو اچھی چیز نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں بس ہم آپ سے جانتے ہیں، وہ جس منع ہے جو بڑی ہو اور جس کے ساتھ بجنے والی چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی لگی ہوئی ہوں، یہ تو معمولی جلس ہے تاکہ جانور کے چلنے کا ہمیں پتہ لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور یہ آیت پڑھی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، بھی جاہلین سے بحث نہ کرے۔ وقول البخاری العرف المعروف والنص علیہ عروۃ بن الزبیر وسدی وقتادہ بن واحد وحقا ابن جریر انه يقال اولیته معروفا وعارفا وعارفتا، یعنی ہر وہ کام جو بہتر ہے وہ معروف ہے، کل ذالک بمعنی المعروف، معروف کہو عارفا کہو، عارف سب معنی ایک ہے۔ قال وقد امر الله النبي ان يامر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات، اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اس میں ساری طاعات جو ہیں داخل ہو گئیں۔ وبالإعراض عن الجاهلين وذلك من كان امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم تعذيب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم تو حضور پاک کو دیا، لیکن ساری مخلوق کو بھی اللہ نے ادب سکھایا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کسی پہ ظلم کرے آدمی اس سے اعراض کرے کہ نہیں، یا اللہ کا جو حق واجب ہے اس سے اعراض کرے یا معاف کرے نہیں۔ امن کفر باللہ وجہل وحدانیتہ وہو للمسلمین حرب، ایسے لوگوں سے تو جہاد کیا جائے گا حتی یقال لا الہ الا اللہ۔ وقال سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ فی قولہ خذ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قَالَ هَذِهِ أَخْلَاقٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَدَلَّهُ عَلَيْهَا وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ هذا المعنى في بيتين وفيهما جناس خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين فإن في الكلام لكل الأنام فتستحسن من ذوي الجاهلين، کہ وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وقال بعض العلماء الناس رجلان فرجل محسن فخذ ما هذا عدالك بالإحسانه ولا تكلف فوق طاقة ولا ما يحرجه، وأما مسيء فمر بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهاته في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده
بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک آدمی تو اچھا ہوتا ہے بخود معافالک، جو کچھ وہ کر دے اس کو قبول کر لے، اس کو یہ تقل یعنی مشقت بھی نہ ڈالے کہ نہیں آپ ہمیں یہ دے دیں، جو دے دیا ٹھیک ہے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو برا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اس کو بھلائی کی آپ نصیحت کریں. لیکن اگر وہ سرکشی پہ آ جائے اور اپنی اسی برائی پہ اڑا رہے اور اعراض، تو آپ پھر اس سے اعراض کر لیں. فَلَعَلَّ ذَلِكَ شاید ہو سکتا ہے یہ اعراض جو ہے، درگزر جو ہے، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ادفع بالذی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. وهكذا كما قال تعالی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالذی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. واللہ اعلم. تو ان آیات میں یاد رکھیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی آپ سے زیادتی کرتا ہے معاف کر. یہ معاف کرنا جو ہے بہت بڑی بہادری ہے. انتقام لینا بہادری نہیں ہوتا، معاف کر دینا بہادری. اور اسی طرح اگر کسی نے آپ سے اپنا تعلق توڑا ہے تو تم اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو. اسی طرح کسی نے اپنے معاملات میں، اپنی شادی میں، خیرات میں تمہیں دینے سے منع کیا ہے، تم اس کو دیتے رہو، تاکہ مومن کا اخلاق جو ہے. اب دیکھیں نا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر قریش نے کون سا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا. یعنی صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، صحابہ کو انگاروں پہ سلایا گیا، صحابہ کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹا کے ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، صحابہ پہ کوڑے برسائے گئے، اور صحابہ کو اتنی مارا گیا نعوذ باللہ کہ ایک بی بی تھی اس بیچاری کی تو آنکھیں چلی گئی. اسی طرح بی بی سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی مجاہدہ بھی ہے، شہید بھی ہے، اس کو ظالم ابو جہل نے یعنی 2 اونٹ بڑے سکھلائے ہوئے اور طاقت والے بلائے، ایک ٹانگ میں رسہ ڈال کے ایک اونٹ سے باندھا اور ایک ٹانگ میں رسہ ڈال کے دوسرے اونٹ سے باندھا، اور ان کو سمجھایا کہ جب میں اشارہ کروں تو دونوں اونٹوں کو دوڑا دو. دونوں اونٹوں کو دوڑایا تو بی بی جو تھی نا وہ درمیان میں، اور اس کے درمیان میں نیزہ بھی مارا، بی بی 2 ٹکڑے ہو. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کون سا ظلم ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اشد ایذاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی، اس کے بعد جیسے جیسے کسی کا درجہ ہے اسی طرح تکلیفیں آتی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو میں تکلیف دیا گیا ہوں، لم یؤذ نبی قبلی قط، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اتنی تکلیفیں نہیں ملی. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان حضور نماز، ہمیشہ حضور یہاں نماز پڑھتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قبلہ تھا بیت المقدس. حضور جب یہاں کھڑے ہوتے تھے یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا کیونکہ بیت المقدس اسی طرف ہے.
تو حضور کی ایک تمنا ہوتی تھی دل میں کہ کاش یہ کعبہ مجھے مل جائے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو حضور اپنی طرف سے تو نہیں بدل سکتے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ابو جہل لعنہ اللہ تعالی وہ گزرا اور کہنے لگا کہ یا محمد آپ ہمیں دکھا کے ہمارے سامنے آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، واللہ خدا کی قسم اگر میں نے آج کے بعد آپ کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لأطأن رأسک، میں آپ کے سر کو کچل ڈالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے مطابق اسی جگہ پر آ کے آپ نے نماز شروع کی۔ ابو جہل ملعون گیا اور بڑا ایک پتھر اٹھا کے لایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے نعوذ باللہ تو میں آپ کے سر پہ ڈال کے آپ کو کچل دوں گا۔ اور قریش بھی دیکھ رہے ہیں، جن جن لوگوں کو پتہ لگا وہ بھی تماشبین بنے ہوئے ہیں۔ ابو جہل آ رہا ہے، جب حضور کے قریب آیا تو فوراً پیچھے ہٹا، وہ پتھر بھی گر گیا اور کانپتا پیچھے ہٹ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم بینی و بینہ خندقا من نار، میرے اور حضور کے درمیان تو آگ کا دریا چل رہا تھا، اگر آگے جاتا تو میں جل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ ہٹ گیا، اگر آگے آتا نا تو آج اس کو اللہ کے فرشتے جو ہے عبرت بنا دیتے۔ لیکن یہ ساری تکلیفیں حضور پاک نے برداشت کی۔ منہ پہ بیٹھ کے کہا گیا کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہا جائے کہ تم کذاب ہو، اللہ کے نبی کو کہا جائے کہ آپ جادوگر ہیں، اللہ کے نبی کو کہا جائے کہ آپ شاعر ہیں، اللہ کے نبی کو سامنے بیٹھ کے کہا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ ساری تکلیفیں حضور نے برداشت کی، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کی۔ حضور پاک عمرے کے لیے آئے تو کافروں نے نہیں آنے دیا، بغیر عمرے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا اور دم احسار ذبح کیا اور واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اگلے سال حضور قضا عمرے کے لیے تشریف لائے، چونکہ قاعدہ ہے کہ اگر عمرہ نہ ہو سکے، احرام کھل جائے تو دم بھی دو اور عمرہ قضا بھی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضا عمرے کے لیے آئے تو کافر نے کہا جی صرف 3 دن کی اجازت ہے۔ چوتھے دن حضور نے مطالبہ کیا کہ بھی 1 دن تو مجھے اور دے دو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہم نے کہا تھا آپ واپس جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ 1500 کا لشکر ساتھ ہے لیکن حضور واپس جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے سرکار دو عالم کو عزت دی، شان دی، غلبہ دیا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب ہجرت کے لیے ماں سوائے ابو بکر کے آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا رضی اللہ عنہ۔ ایک ابو بکر تھے اور ایک محمد مصطفیٰ تھا، راستہ دکھلانے والا یہودی تھا، لیکن وہ وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا کہ فتح مکہ کے موقع پر آج 10,000 کا صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر ہے، سمندر ہے جو بڑا چلا آ رہا۔ اور آج آپس میں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آج انشاءاللہ ہم گن گن کے قریش سے بدلے لیں گے، لا قریش بعد اليوم، آج قریش کو مٹا ڈالیں گے، آج کے بعد کوئی قریشی بچے گا ہی نہیں۔ لیکن شان والے نبی کی شان دیکھیں
کہ جب حضور محرم کے قریب آئے آپ نے اپنی فوج کو تقسیم کیا، میسرہ، میمنہ اور وسط میں، درمیان میں حضور پاک آئے، اور میمنہ پہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو رکھا، اور آج مکے والے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے کے حضور کے دروازے پہ حاضر ہوئے، خیمے پہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے امان دے دی ہے۔ آپ نے کہا تم نے امان دی ہے تو میں بھی امان دیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، یہ وہ آپ کا چاچا بھی ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے جیسے جنگ احد میں شکست دی ہے۔ حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھ لو بس ہمارے بھائی۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا چاچا ہے، مکے کا سردار ہے، اس کو تھوڑی عزت بھی دیں، عزت والے کو عزت دیں۔ حضور پاک نے اعلان کر دیا کہ من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے امان۔ من القی السلاح فلہ امان، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو امان۔ من اغلق بابہ، جو آدمی گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر دے اس کو امان۔ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ پورے مکے میں امان امان امان۔ صحابہ کہتے ہیں تو کوئی بندہ بھی نہیں قتل ہوا، صرف لڑائی ہوئی تھوڑی سی حضرت خالد کی اور اکرمہ کی، اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اور وہ لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ جب آپ جاتے ہیں نا جی قبرستان جنت المعلیٰ کے لیے، دائیں ہاتھ پہ ہے شیب مالک، اس میں جب آپ جائیں تو آگے ایک جگہ آتی ہے، ایسے چڑھائی ہے، چڑھائی سے اترے تو اس کو کہتے ہیں خندمہ، آج کل وہ محلہ کہلاتا ہے خانسا۔ تو وہ خندمہ کی جگہ پہ تھوڑے ٹکرا گئے، یعنی حضرت خالد بھی، چونکہ خالد مجاہد تھا اور خالد کمانڈر تھا، اکرمہ بھی ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، اس کا بھی خون کھول رہا تھا، تو لڑائی ہو گئی لیکن اکرمہ بھاگ گیا۔ تو اب صحابہ حیران کھڑے ہیں کہ آج تو ہم نے بدلہ لینا تھا، حضور نے تو سب کو امان دے دی۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ کا حکم تھا کہ واعفو عمن ظلمک، اس کو معاف کر دو جس نے آپ پر ظلم کیا۔ جب سارے سردار آج قیدی کی حیثیت میں حضور کے سامنے کھڑے ہیں، حضور پاک نے فرمایا بلاؤ اس شیبی کو جس کے پاس کعبے کی چابی ہے۔ وہ آگے آیا، حضور نے فرمایا تمہیں یاد ہے میں نے تم سے چابی مانگی تھی کہ میں کعبے کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، تم نے کہا آپ کو میں نہیں دیتا۔ یاد ہے حضور؟ یاد ہے۔ انہوں نے ادھر لاؤ چابی، فرمایا آج میرے ہاتھ سے کوئی چابی چھین سکتا ہے؟ یا رسول اللہ اب آپ فاتح مکہ ہیں، مکہ فتح ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے کون چابی چھین سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے وہ کیا تھا لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، خذھا خالدتاً تالدتاً لا یاخذ منک الا ظالم، یہ چابی رکھ لو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، تم سے کوئی ظالم آگے چھینے گا ورنہ کوئی نہیں چھینے گا۔ آج تک بھی وہ چابی اسی خاندان میں، یعنی کہہ دینا بڑا آسان۔ حضور نے فرمایا مکے والو ایسا کرو کہ آج تم خود فیصلہ کرو کہ میں تمہیں کیا سزا دوں، کیا چاہتے ہو، کیا کہہ دوں؟ نے کہا یا رسول اللہ انت اخ کریم، کچھ بھی ہو جائے ہم ہیں تو آپ کے رشتہ دار، آپ بڑے ہمارے سخی بھائی ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے لیکن آپ کرم کا فیصلہ کریں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ سنو میں آج وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا،
ان کے بھی تو بھائی تھے نا ظلم کرنے والے، انہیں کنویں میں ڈالنے والے، انہیں بیچنے والے، تو انہوں نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں میں تانا بھی نہیں دوں گا، لہذا میں بھی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، ہم بھی آپ کو انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا بھی کلمہ پڑھو، کیوں؟ کلمہ دل سے پڑھا جاتا ہے، تلوار سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ پر میں انتم جاؤ تم آزاد ہو، اسلام لے آؤ مرضی، نہ لے آؤ مرضی۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین بھی آ گئے، حضرت یوسف کو اللہ نے اس مقام پہ بھی پہنچا دیا کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت یوسف کو اتنی اونچی شان ملی کہ آپ کے والدین اور بھائیوں نے آپ کے سامنے سجدہ تعظیم ادا کیا۔ تو حضرت یوسف نے قرآن میں آتا ہے اپنے ابا سے کہا کہ یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جان یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا، آج اس کی تعبیر آ گئی۔ آگے سنیں قرآن میں کیا ہے، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابا جان اللہ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا، اور اللہ نے بڑا احسان کیا کہ آپ کو اس دیہات سے لے کے اس شہر میں پہنچایا اور ہمیں اکٹھا کر دیا۔ اب علماء کہتے ہیں حضرت یوسف کو تو قصہ سنانا چاہیے تھا، ابا جان آپ سے جدا ہو کے مجھے بھائی لے گئے، مجھے کنویں میں ڈال دیا، مجھے کھوٹے پیسوں میں بیچ دیا، وہاں سے بات شروع نہیں کی تاکہ بھائیوں کو تانا لگے گا، بھائی شرمندہ ہوں گے، جب سنیں گے بات تو حق ہے، لیکن کہہ چکے تھے کہ میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں، لہذا وہ بات ہی نہیں کی۔ اب جب فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا۔ یہاں وہ نہیں بتایا کہ جیل میں کیوں ڈالا، نہیں، نکالنے کا ذکر تو کیا، جیل میں جانے کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے کہا وجہ یہ تھی کہ امراۃ العزیز کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی، اگر وہ جیل کا ذکر کرتے تو اس کی بیوی پر ظلم، اس کی بیوی پر اعتراض آتا، اس کو بھی حضرت نے درگزر کر دیا، ذکر ہی نہیں کیا۔ بس اللہ نے مہربانی کی، مجھے جیل سے نکال لیا، آپ کو لے آئے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ خذ العفو، کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر، یہ ہے بڑی مشکل بات، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ والے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو اتنا بڑا حوصلہ دیتے ہیں، صبر دیتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اچھا حضور کے پتہ ہے معاف کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا، جب حنین کے تیر انداز تیروں کی بارش کر دی، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ابو سفیان نے حضور کی بغلہ کی رکاب نہیں چھوڑی، ساتھ کھڑا، وفا کی اس نے بھی حد کر دی نا۔